کون سی چیز بنیاد ہے؟ بیٹے آپ بتا دیں۔ شاباش۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا پیغمبر ہے جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور ان کی دعا کیا تھی اولاد کے لیے؟ بیٹے آپ بتائیں۔ بیٹے دعا کیا تھی؟ اولاد لینے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ جی آپ بتا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین۔ سوال نمبر 3، کتنے دنوں کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے؟ جی شاباش۔ سوال نمبر 4، کتنے سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور کتنے سال کی عمر میں اس کو ڈانٹ کر نماز کا کہنا چاہیے؟ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز ڈانٹ کے کرنا چاہیے۔ شاباش۔ سوال نمبر 5، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون ہے اور اللہ نے کتنی قسمیں کھانے کے بعد اس کا ذکر کیا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں۔ ہاں جی اور 4 قسمیں کھانے کے بعد وہ کون سی قسمیں ہیں جو کھائی ہیں؟ شاباش۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا کتنی عمر میں ملا اور دوسرا بیٹا کتنی دیر بعد ملا؟ آپ بیٹے چھوٹے بیٹے بتائیں۔ آپ بیٹے جی 86 کتنا ہوتا ہے؟ شاباش۔ اور دوسرا بیٹا کتنی پھر ملا؟ جی بیٹے 26 سال بعد۔ لو بیٹے یہ آدھا آدھا دونوں لے لیں۔ آ جائیں آپ دونوں آ جائیں، یہ دونوں آدھا آدھا کر لیں، پھاڑ کے نہیں، توڑا کے۔ سوال نمبر 7، ماں باپ کے لیے اولاد کے بارے کیا فریضہ ہے اور اولاد کے لیے ماں باپ کے بارے میں کیا فریضہ ہے؟ جی بیٹے بتائیں۔ بتائیں بیٹے۔ جی آپ بتا رہے ہیں۔ ماں باپ کے لیے نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ اولاد کی تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا کیا نام تھا اور ان کی تربیت کے لیے وہ کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ آپ بیٹے بتائیں۔ جی اسماعیل اور یعقوب بیٹھ سے بیٹے، آپ بتا دیں گے۔ جی نہیں، بچوں کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟
نہیں، یہ تو اللہ کی تعریف کی نا انہوں نے، بچوں کے لیے دعا کیا مانگی تھی؟ آپ بیٹے بتائیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ بھی لے لیں اور بچے کو بھی دیتے ہیں۔ کیوں جی، اجازت ہے اس کی؟ کیوں بھائی جان، اجازت ہے؟ لو جی، آ جاؤ بیٹے آپ بھی۔ سوال نمبر 9، جب بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ سب سے پہلے کن کے امور کو فالو کرتا ہے؟ وہ بچہ بڑا اونچا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی شاباش۔ سوال نمبر 10، وہ کون سے ایک تھے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر وہ کیا بنے؟ جی بتائیں آپ۔ کیا؟ نہیں، آپ نام غلط بول رہے ہیں۔ بیٹے آپ بتائیں۔ فضیل بن عیاض نام تھا، فضل نہیں تھا۔ آ جائیں بیٹے۔ یہ خراسان کے بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلے، اس شہر میں ایک بیوہ کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا، لیکن دیکھا کسی نے نہیں تھا، وہ بڑی باپرد تھی۔ یہ چونکہ حکومتیں بھی ان سے ڈرتی تھی، ایک دن انہوں نے نیت کی کہ آج رات میں اس کے گھر میں داخل ہو کے اس کی آبرو ریزی کروں گا۔ رات کے پچھلے پہر نکلے، ان کے گھر پہ جا کے انہوں نے سیڑھی لگائی تو سیڑھی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ تو کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکل کے نماز کے لیے جا رہا تھا، تو وہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچا تو اس نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی ایمانداروں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائیں؟ وہ پڑھنے والا اتنی رقت کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی، ایک ایک قدم نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا کہ اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائیں۔ پھر یہ اللہ سے توبہ کرنے لگے، لیکن خراسان میں اطمینان نہیں آتا تھا۔ بڑے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی سکون مل جائے، کوئی رستہ بتاؤ۔ کسی اللہ والے نے کہا اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ خراسان سے چلا، مکہ مکرمہ میں پہنچا، بیت اللہ کا ہو کے رہ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ منفرد ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک نو مسلم انگریز تھا جو آیا۔ جب پہلے دن وہ آیا نا، قدرتی بات ہے نظر پڑی اس پہ، تو وہ ایسا مبہوت تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ لیکن جب مدینہ منورہ سے واپس آ کے پھر اس کو دیکھا نا، تو اس کی کیفیت ہی بڑی عجیب تھی۔ ایسے تھا جیسے پتہ نہیں کہاں سے سکھایا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ نے ایسی اس کی۔ اسی طرح فضیل بن عیاض، آہستہ آہستہ لوگ مانوس ہو گئے، لوگوں نے دوستی کر لی ان سے، کیونکہ ہر وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کے روتے، کبھی طواف کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ سے معافیاں مانگتے۔ لوگوں نے ایک دن سوال کیا کہ فضیل تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ، ہنسی نہیں دیکھی،
کہنے لگے میں اس دن اس چہرے پہ ہنسی آئے گی جس دن مجھے پتہ چل جائے گا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جس دن یہ فوت ہوئے سب ان کی موت پہ رو رہے تھے، یہ تختے پہ لیٹے ہوئے ہنس رہے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا پھر فضیلت دی کہ آج فضیل بن عیاض کی باتوں کو سنہری اصولوں کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے۔ سوال نمبر 11، لقمان کون تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی؟ ان میں سے 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے کیوں ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ چلے جی محترم آپ بتائیں۔ جی 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 جزاک اللہ۔ جی اور پھر کہا کہ بیٹا زمین کے اندر جا کے کوئی برائی کرو یا کوئی کام کرو یا آسمان پہ کرو گے تو اللہ وہ سب لے آئے۔ جی جزاک اللہ۔ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ جی 3 ہو گئیں بس ٹھیک ہو گیا۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک۔ اللہ ہم سب کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم، یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے، آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک بھائی کہتے ہیں دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اموال کو سود سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ سب کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ نیک اور پارسا بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح وہ ہم پہ رحم کرتے رہے تو ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ والدین میں سے جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہمارے ماں باپ پر رحم کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا نعوذ بک من الماسم والمغرم۔
اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر المظلومین فی کشمیر، اللہم انصر المظلومین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔